السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جیسے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی چیز اٹیک نہ کر دے، ہمیں مار نہ دے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم اکیلے بیٹھے ہوئے، رات کو بندہ پڑھ رہا ہے 10-11 بجے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، اب مجھے اٹیک نہ کر دے، کوئی مار نہ دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، دوران عمل نقصان نہ پہنچا دے، پریشان نہ کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل جانیے، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر اسی طرح بہت سارے اعمال اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کو شیئر کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، فائدہ ہوگا، لوگ ان کو دیکھیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ہماری ویب سائٹ میاں منور قادری شاذلی.com پہ آپ جائیں گے تو وہاں شاذلی وظائف اپلوڈ ہے، اور اسی طرح شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے، اور القرآن اکیڈمی ہم نے پوری ایک ترتیب دی ہوئی ہے۔ جو لوگ قرآن اکیڈمی سے کورسز کرنا چاہیں تو وہ قرآن پڑھنا چاہیں، نماز کورس ہے، نعت اکیڈمی ہے، اسی طرح حج عمرہ کورس ہے، بہت سارا کچھ الحمدللہ ہم نے اس کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے۔ آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے کافی احباب ڈر خوف ہوتا ہے کہ اب ہم عمل پر بیٹھے ہوئے، رات کو 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، یا صبح فجر کا ٹائم ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں کمرے میں، وہ جن اٹیک کر دے، شیاطین چیز ہے، شیطانی چیز ہے، میں کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا ہوں، الگ بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھ پہ کوئی چیز اٹیک نہ کر دے، نقصان پہنچا دے، ٹھیک ہے نا۔ بندے کو خوف آتا ہے۔ اب کئی احباب ہوتے ہیں قبرستان میں بیٹھے عمل کر رہے ہیں، وہاں پر پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں ادھر اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، کوئی چیز مجھ پہ اٹیک نہ کر دے۔ تو یہ بہت سارے وسوسے دل میں آتے ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں عمل کے دوران، بار بار یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کئی لوگ اس سے اظہار بھی کرتے ہیں کہ استاد صاحب رات میں عمل پہ بیٹھا تھا یا پڑھائی کر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ مجھے ایسے لگا کہ کوئی چیز کا کھڑکا ہوا ہے یا کسی کا آواز آئی ہے، تو میں ایک دم سے ڈر گیا، مجھے خوف آ گیا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، اور یہاں تو میری آواز بھی باہر نہیں پہنچے گی، مجھے نقصان پہنچا دے، کہ مار دے، خدا نہ خواستہ کچھ کر نہ دے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، جب آپ کسی بھی عمل پر بیٹھے ہوئے نا، تو کسی بھی عمل پر بیٹھے ہوئے پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے یہ دیکھیں۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے اللہ کی رضا پانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانا، تو کسی کے باب میں طاقت نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگائے، کیونکہ آپ کا مقصد بڑا عظیم ہے، بہت عظیم مقصد ہے۔ آپ کا مقصد عظیم مقصد ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے عمل شروع کیا تھا، آپ نے مراقبہ کیا پیر و مرشد کا، پھر آپ نے نیت کی ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھا ہے، اس کے بعد پھر آپ عمل پر بیٹھ گئے، تو آپ کو پریشان ہونا ہی چاہیے، کیونکہ آپ کے پیچھے والی وارث بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مراقبہ کیا ان کا، وہ آپ کے سر پر نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے کوئی چیز نقصان پہنچا جائے گی، کیسے مار جائے گی، کیسے ٹینشن دے جائے گی؟ یہ صرف اور صرف وسوسے ہوتے ہیں، صرف اور صرف خیالات ہوتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے یہ وسوسے ہوتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو میں کسی طرح اس کا یقین توڑوں، اس کے یقین کو متزلزل کروں، اور اس کو اٹھاؤں، یہاں سے اس کو اٹھاؤں اور اس کا عمل خراب کروں۔ تو بندہ پڑھتا پڑھتا پھر بندے کا ذہن جو ہے نا، وہ کبھی اس طرف سوچ رہا ہے، کبھی اس طرف سوچ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں پیچھے کوئی چیز تو نہیں ہے، کبھی دیکھ رہا آگے کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اور اکثر جو ہے نا ہماری یہی ترکیب ہوتی ہے کہ لو لائٹ پر ہم پڑھتے ہیں، تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں لائٹ بند کر کے، یا لائٹ لو ہے بالکل ہلکی سی ہے، تو کوئی چیز اب مجھ پر پہنچ گئی تو اس نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ تو یہ ڈر خوف جتنا ہوتا ہے یہ ہمارے اندر ہوتا ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے، انہوں نے شیطان کو مسخر کرنا، انہوں نے سفریات میں اور کالے کے عمل میں جو چیزیں ان کو مسخر کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں مسخر جب کرتے ہیں تو وہ چیزیں بچتی ہیں ان سے، کہ یہ ہم مسخر کر لیں گے تو یہ ساری زندگی ہم سے کام لیں گے،
تو وہ جب بچتی ہیں بعض کا عامل کو نقصان بھی دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں۔ میں نے ایک بندہ دیکھا تھا، وہ عمل پہ بیٹھا، اب اس کا استاد نہیں تھا اس دن، وہ یہ حاضری کا عمل تھا جن کا، اب وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا قبرستان میں، حاضرات کا عمل کر رہا تھا، جن کی حاضری ہونی تھی۔ اب وہ بیٹھا ہوا، کیا ہوا کہ وہ جن آ گیا، اس نے آ کے جب دیکھا بندہ اکیلا تھا، لڑکا پڑا، اس کی کمر توڑ دی، وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ ہم بیٹھے پڑھ رہے، ساری رات پڑھ رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، نادی علی شریف پڑھ رہے ہیں، چہل کا پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کا مقصد دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ جنگل میں جا کے پڑھ لیں بیٹھ کے، تو یہ چیزیں آپ کی حفاظت کریں گی، نہ کہ آپ کو نقصان دیں گے۔ آپ سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی حفاظت کر سکتی ہے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ بختانوش کا عمل پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، حفاظت کرے گا۔ دعائے رد السحر پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی عمل نوری عمل کر رہے ہیں تو حصار غوثیہ باموکل پڑھ رہے ہیں، یا اور کوئی بھی عمل پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا جائے، آپ کو پریشان کر دیں، آپ کے اوپر اٹیک کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چیز آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کو اپنے حصار میں رکھے گی، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے نا وہ اور ہے۔ آپ کا مقصد رضا الہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، سلسلے کی برکتوں کو پانا۔ آپ یہ سوچیں کہ پیچھے پورا سلسلہ ہے اور آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بچے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بیٹھنے پر غافل ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، میرا شاگرد بیٹھا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا مرید بیٹھا عمل کر رہا ہے، میرا خلیفہ بیٹھا عمل کر رہا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے علم ہے کہ میرا بچہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، میں اس کی پوری نگرانی کر رہا ہوں، پوری سپورٹ کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم عمل اجازت لے کے پڑھیں گے، مرشد کی نگرانی میں پڑھیں گے، اور پھر ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، سوال ہی نہیں پیدا تھا کچھ اور، نہ آپ کو کوئی مارے گا، نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا۔ نہیں تو دیکھتے ہیں لوگ حاضرات کے عمل کرتے ہیں، سفری اعمال کرتے ہیں، کسی کی ٹانگ مفلوج ہو گئی، کسی کا دماغ ختم ہو گیا، کسی کی ٹانگیں ختم ہو گئی، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ کا مقصد، ایک عظیم مقصد جو سے ہٹ گئے۔ آپ کا عظیم مقصد تھا کہ اللہ کی رضا، اب اس سے ہٹ گئے۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، جن کے لیے بیٹھا ہوا ہے، حاضری کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ پڑھ تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ جن مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی جن دے دے جس سے میں کام لوں۔ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور مانگ کیا رہا ہے؟ تو اللہ کا کلام پڑھ، اللہ کا قرب مانگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگ، سلسلے کی برکتیں مانگ۔ تو یہ جو جن کے لیے کر رہا ہے نا، جنات کے لیے کر رہا ہے، یہ کل تیرے قدموں میں پڑے ہوں گے، اور یہی چیزیں جو ہے نا اس سے معافی مانگ رہی ہوں گے، تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے، کیونکہ تیرا جو جتنا تو نے پڑھا ہے وہ تیرا ایک عظیم مقصد تھا، پیچھے پورا سلسلہ تیرا سپورٹ کر رہا ہے۔ پیچھے دیکھا پورے پیچھے سلسلہ ہے، وہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو تو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ تو عمل کے دوران بالکل بھی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے مرید ہیں، وہ جب عمل کرتے ہیں تو مراقبہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ ان کی پوری سپورٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے مریدین ہیں، جو وہ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس مرشد ہمارے سر پر ہے۔ اب میرے بہت سارے شاگرد ہیں، اب کیا کرتے ہیں کہ شاگردوں کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے مراقبہ کرنا ہے، بالکل یہ نہیں کرنا کہ بھائی ہم کوئی نگرانی نہیں کر رہا، کچھ نہیں، آپ تن تنہا بیٹھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تن تنہا بیٹھے، آپ اجازت لے کے کر رہے ہیں، آپ کی پوری نگرانی ہو رہی ہے، کوئی کھڑکا ہو، کوئی شور ہو، کچھ ہو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، خوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اپنا عمل جاری رکھیں، اپنے عمل پہ توجہ رکھیں، اپنی پڑھائی پر توجہ رکھیں، آپ اپنی ریاضت پہ توجہ رکھیں، آپ اپنے مرشد پہ توجہ رکھیں، سلسلے پہ توجہ رکھیں۔ کتنا بڑا بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ جب دیکھے گا کہ یہ بندے کی توجہ کہاں ہے، اس کا سلسلہ پیچھے پورا اس کے سپورٹ کر رہا ہے، آپ سے وہ خوف کھائے گا، آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہ دور جا کے وہ کھڑکا کر لے گا لیکن آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس کی جرت ہی نہیں ہے، وہ پتہ ہے کہ پیچھے سارے بیٹھے ہیں، وہ دبوچ لیں گے۔ تو اس لیے عمل کے دوران جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو آپ کبھی بھی
اس میں خطا نہیں کھائیں گے، کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کبھی آپ کے اوپر کوئی ٹینشن. اکثر ہمارے شاگرد یہ جب نئے نئے ہوتے ہیں کہ استاد صاحب عمل پہ ہم بیٹھ رہے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کچھ پریشانی تو نہیں ہو جائے گی، ہم بچے ہیں، ہمارے بیوی ہے، ہمارے ماں باپ ہے، کوئی ٹینشن ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ عمل کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان تو وہ ہو جو شیطان کو بلا رہا ہے، شیطان کے لیے پڑھ رہا ہے. آپ تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ کو تو پریشان ہونا نہیں چاہیے، آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ساری رات ایک بندہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ ساری رات اس کے ذکر کر رہا ہے. تو آپ کا مقصد دیکھیں، اتنا عظیم مقصد ہے. یہ میرے شاگرد ہیں، وہ انہوں نے اس طرح کورس جوائن کیا تو ان کے والد صاحب نے بڑا ان کو ڈانٹا، بولا، بہت کچھ بولا، آپ جو ہے نا یہ نہ کریں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کی، مجھ سے کہا کہ استاد صاحب میں اپنے والد صاحب کی بات آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ ہمارے عملیات، ہمارے کیا معاملات ہیں. تو پھر ان سے جب بات ہوئی تو میں نے ان کو ایک ہی چیز سمجھائی کہ میں نے دیکھا آپ کے بیٹا خوش نصیب ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان بھی نہیں ہوگا. فیملی میں بیٹھ کے یہ وظائف کر لے، عمل کر لے، چلے کر لے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت یہی ہوگی میں اللہ کی رضا پانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا ہے، سلسلے کی برکتیں پانی ہے. تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کام کاج میں برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں برکت ہوگی. جہاں چنبشیں لڑائیاں ہیں گھر میں، تلخ کلامی ہے، وہاں پر اتفاق ہوگا، محبت ہوگی. آپ کے بگڑے کام وہ سمجھ جائیں گے. جب ایک گھر میں سورہ مزمل شریف روزانہ 120 یا 160 یا 360 مرتبہ پڑھی جائے تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت آئے گی. نادی علی شریف پڑھے گا تو اس کی برکت سے اس گھر میں برکت ہی برکت، روحانیت ہی روحانیت ہوگی. اس گھر میں روزی رزق کے معاملات کھل جائیں گے. نادی علی شریف پڑھنے والا بندہ کبھی پریشان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نادی علی شریف جب پڑھ لی جس نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے دروازے کھول دیتا. وہ چیز مل جاتی ہے کہ روحانیت میں جو عظیم ہے، یہ عظیم وظیفہ ہے. چہلگاہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح اور وظیفے جتنے بھی ہیں عمل پڑھ رہا ہے، تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے کافی احباب ہیں تو وہ الحمدللہ اب حاضرات کے عمل میں نے قبرستان میں بیٹھ کے لوگوں کو کروائے، شاگردوں کو کروائے. ایک بندے کو بھی کچھ نہیں ہوا، رجت بھی نہیں ہوئی، پریشانی بھی نہیں ہوئی. حاضرات کا عمل قبرستان میں بندہ بیٹھ کے کرے تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، بھائی میں ادھر تو جنات ہی جنات ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز حاضر ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرا کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ نے نیت یہ کرنی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. مرشد کا مراقبہ کریں تو کسی کے باب میں طاقت نہیں آپ کو ہاتھ لگا دے. کہ آپ کا مقصد بہت عظیم ہے، کہ آپ کا مقصد بہت عظیم ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا. آپ پڑھیں، اور الحمدللہ لوگوں نے چلے کی ہیں، پڑھائیاں کی ہیں، کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہے. تو یہ سارا سلسلے کی برکتیں ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد کی برکتیں ہیں، ہمارے پیر و مرشد کی عطا ہے، یہ میاں حضور کی عطا ہے کہ لوگوں میں سلسلے کے فیوز و برکات اور سلسلے کی برکتیں سب کو مل رہی ہیں. سب کو مل رہی ہیں. جو لوگ سلسلے سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، سب کو مل رہی ہیں الحمدللہ. یہ میرے مرشد کا فیضان ہے. ہمارے سلسلے میں رجت نہیں، ہمارے سلسلے میں نقصان اور یہ ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیر مرشد نے پہلے دن سے یہ چیز ہمیں سکھائی ہے، ہمیں بتائی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، جن بھوت کے لیے نہیں پڑھنا. اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، یہ جن بھوت آپ کے پاؤں میں پڑے ہوں گے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی جو حیات ہے، آپ کی زندگی ہے، اس کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور علم وسعت عطا فرمائے. تو جب بھی آپ بیٹھیں گے بالکل
کسی چیز کا ڈر خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے رائٹ ہینڈ پر آپ کا مرشد بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہے، جب تک آپ پورا عمل کر رہے ہیں وہ بیٹھا ہوتا، تشریف فرما ہوتے، وہ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوتے. میرا بچہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، میرا شاگرد بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، کیسے بھول سکتے ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعت عطا فرمائے. خانقاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب چینل کو لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا لازمی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز میں استقامت عطا فرما، ذکر و اذکار میں استقامت عطا فرما، برکت عطا فرما. جب ہمیں یہ چیز مل جائے گی تو روحانیت، نورانیت اور اللہ کا قرب، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، سلسلے کی برکتیں ہمیں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.